یہ وزیر ہو کے اس طرح کی باتیں کرنا، پہلی بات تو یہ اس کو زیب ہی نہیں دیتا. بھائی بیچارہ تم تو 6 بوتلیں شہد کی لے کے گھوم رہے ہو، تم اس کو کم کر دو نا. 6 کی بجائے 1 پی لو، مہینے میں 1 پی لو. اپنے لیے کچھ سوچتے نہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم عوام کو کہیں گے کہ یہ کم کرو وہ کم کرو. کہ پکی سے میرا تعلق ہے، ہم چائے بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ایک روٹی کے ساتھ ہمارا گزارا مشکل ہے، کیونکہ کام کے لیے انرجی چاہیے، انرجی کے لیے چاہیے کھانا. اگر لوگ کھانا کھائیں گے تو کام کرے گا. علی امین صاحب کہتے ہیں چینی نہیں کھانا، آٹا نہیں کھانا، پھر ان کو کہیں گھر سے لا کے دے دے تاکہ غریب عوام کھانا کھائے، روٹی کھائے. یہ علی امین صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر سب کچھ کرنا چھوڑ دیں، بھوکے رہیں. آپ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں. خان صاحب یہ کہتے ہیں جی بس گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینے. ہم صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں تو 1000 روپیہ نہیں کماتے. تو ان سے پوچھیں آپ بھی آ کے باہر ٹیکسی چلائیں نا، پھر ان کو پتہ چلے مزدوری کریں. اچھا، یہ ایک سیمپل سائز ہوتا ہے. وہ کابینہ ہے اور جس کے وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہے کہ لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں اور لوگوں کی تکلیف وزیر اعظم سمجھتے ہیں. انہیں وزیر اعظم کی کابینہ کے ممبرز جب اس طرح کی بات کریں گے، اب بھائی صاحب آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ میں ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی ہے اور غریب آدمی تکلیف میں ہے، اور اس طرح کی بات کر کے اس کی تکلیف کو یعنی ایک لحاظ سے اس کو رسپیکٹ نہیں، اس کی تکلیف کو رسپیکٹ نہ کرنا زیادتی ہے. لیکن جس طرح کا یہ پرسیپشن بنایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے اور معذرت کے ساتھ میڈیا کی طرف سے، وہ کیا بات کر رہا ہے؟ علی امین کی کانٹیکسٹ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات آپ نے جیسے کہہ دی. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. شوکت یوسفزئی صاحب کہتے ہیں ٹماٹر نہ کھائیں دہی ڈال دیں. میں اگر اس پہ اگر بات وہ مشتاق علی صاحب کہتے ہیں 2 کی جگہ 1 روٹی کھائیں. مہنگائی کی شرح ورلڈ بینک کی فگرز اور آپ کی بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگرز 8.5 سے 9% ہے، اور وہ کافی زیادہ ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. اس سے انتہائی غریب طبقہ بڑا پریشان ہے. بجلی میں وہ دعائیں دیں زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو، میں دعائیں ذرا سارکاسٹک وے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اتنے مہنگے منصوبے کر کے ان کو پاکستان کی حکومت کی سوورن گارنٹیز دے کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے اوپر سے ہمیں آئی ایم ایف کے آگے پھینک کے چلے گئے. تو اب آئی ایم ایف یا باقی جس لوگوں سے ہم ڈونیشن لیتے ہیں یا فنڈز لیتے ہیں ان کی طرف سے بھائی صاحب آپ سارے کام کریں، آپ اپنے جو معزز وزراء ہیں انہیں کہیں کم از کم یار الفاظ کا استعمال موقع محل. اب یہ ہر دفعہ بھائی صاحب ایوری ٹائم آئی پٹ دس ان فرنٹ آف یو، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں. میں نے جب بھی آپ کے سامنے آپ کے کسی کولیگ کی بات رکھوں، آپ کہتے ہیں یار آپ نے کانٹیکسٹ نہیں سمجھا. میری بات سنیں، ٹی وی پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے، کسی حلقے میں جلسہ کر رہے ہیں. کانٹیکسٹ سمیت سنا ہے، دوبارہ سناؤ. میں سن لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار 9% مہنگائی ہے، لیکن عمران خان نے اور ملک کے لیے بہت کیا ہے، ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی ہے. ہمیں 9%، اگر جو چیز ہماری 1000 روپے کی آتی تھی اب 1090 کی آ رہی ہے، اور ہماری جو لاکھ روپے کا خرچہ تھا اس کا 9000 بڑھ گیا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یار مجھے ایک بات بتائیں، کیا وزیر اعظم پاکستان نے آج تک ایک دفعہ آ کے کہا ہے؟ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی ہے. انہوں نے کہا ہے کسی غریب آدمی کو یار تم چینی کم کھاؤ نا، روٹی کم کھاؤ؟ یہ اس طرح کی انہوں نے تو نہیں کہا نا یار. تو انہوں نے کہا کہ قربانی دے دو ملک کے لیے. عمران خان پاکستان کی پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہتے تو ان کے کیبنٹ کے بندے کیوں کہتے ہیں؟ نا میں اب یہ باقی سے تفصیل تو آپ علی امین سے پوچھیں، لیکن جو میں نے مشتاق غنی صاحب ہوں، شوکت یوسف غلط ہے نا، وہ کیوں کہتے ہیں یہ باتیں؟ اگر کوئی اس طرح کی بات اس وقت غریبوں نے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو پچھلی کارستانیوں کی وجہ سے، ہمیں ان کا ہمدردی کرنی چاہیے اور ایسا بیان دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. اب آپ خوش ہیں؟ بالکل نہیں. میں کیا خوش ہوں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو سنا ہے، ان کی بات سیاق و سباق یہ نہیں تھا. سیاق و سباق یہ تھا میری کہ خوشی ملک کو میں 9% مہنگائی ہے، عوام جو اس کو دیکھ رہے ہیں برداشت کریں. وہ ہرٹ آپ ہوتے ہیں کے قرضے واپس ہو رہے ہیں، ملک ٹھیک ہو رہا ہے. سر عوام ہرٹ ہوتے ہیں بازی صاحب. آپ الیکٹڈ ایم ایل اے لوگوں کو نہیں ہے جانا. چھوٹا سا نقطہ ہے اور بھائی صاحب کو چھوٹا سا مشورہ بھی ہے معصومانہ سا، کہ اگر یہ صرف اپنی جو دفاع کرنے کا ان کی ذمہ داری ہے حکومت کو یا وزیر اعظم کو، تو یہ گورنمنٹ کی جو لوز ٹاکس ہوتی ہیں اگر انہی کی دفاع تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو شاید زیادہ باعزت ڈکلیئر کیے جائیں اپنے حلقہ باب میں اور حلقے میں. یہ جو ان کے کلیگ ہیں اور وزراء ہیں، ان کی لوز ٹاک کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ جستجو بھی یہ نہ فرمائیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے. برادرانہ مشورہ ہے ان کو. اس لوز ٹاک کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ پتہ ہے ان کو بھی، کلیگ ہیں ظاہر ہے یا منسٹر ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ بالکل جو ہے کھوکھر صاحب نے جو بات کی بالکل صحیح بات کی کہ ایک تو آپ کسی کے دکھ کا یا غم کا مداوع نہ کر سکیں، اوپر سے اس پہ مذاق اڑائیں.
اس کے زخموں پہ نمک چھڑکیں. یہ بہت زیادتی کی بات ہے, یہ بہت زیادتی کی بات ہے. کوئی مذاق نہ اڑا سکتا ہے جب وزیر اعظم صبح شام کہتے ہیں مجھے اپنے غریب کی بڑی فکر ہے, مہنگائی ایک واحد مسئلہ ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں, میں پاکستانی میں کہتا ہوں وہ اچھا کہتے ہیں. کیا کہا پیچھے کیا کہا بعد میں کیا کہا. بھائی صاحب آپ جس طرح سیاستدان ہے نا, آپ کیویٹس لگا کے بات کرتے ہیں کہ یار آگے کیا کہاں پیچھے کہا. میں پورا کلپ چلا دیا دوبارہ سناؤں. کلپ میں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ 9% مہنگائی ہے, تو 9% مہنگائی کو بیچارہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. ایک اور بات حلقے کے لوگوں کو بتا رہا ہے, کوئی پبلک میں آ کے اس نے کوئی حکومت کی ترجمانی نہیں کی. نہیں تو آگے بھوت بیٹھے تھے جن کیا کہ وہ بات کر رہے ہیں یار. میں بیٹھ کے وہ اپنے لوگوں کو بات کر رہا ہے. آپ نے اس کو نہیں گورنمنٹ کی پالیسی تو نہ بنائے. اور گورنمنٹ کی پالیسی میں ہی سٹنگ فیڈرل منسٹر یار ہے. بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں. نہیں لیکن وہ اس کی کوئی ذمہ داری کو وہ ان کی منسٹری کشمیر افیئرز کی ہے. بالکل انہوں نے کہے پھر جا کے یہ کوئی جلسے میں بات کر رہا ہے اس کو پکڑ کے بیان کیا کریں جو ان کا سبجیکٹ نہیں ہے. کابینہ کا بیان تو then the prime minister should tell him not to utter words like no, this. if he goes in his own area اور لوگوں کو بات کرتے کرتے مہنگائی کے لیے اگر 2-4 جملے بات کر دیں تو آپ اس کے بارے میں پورا ایک آن سلاٹ شروع کر دیں. میرا خیال ہے یہ بڑا غلط ہے. میں آن سلاٹ کر رہا ہوں. ایک جملہ, صرف ایک جملہ. بھائی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ جو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے he is government, he is part of the cabinet. Yes, he is government. سب سے پہلے آپ وفاقی وزیر ہیں. یہ جو قلمدان ہوتا ہے نا, یہ بات کی بات ہوتی ہے. تو وفاقی وزیر گورنمنٹ ہوتا ہے, وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ گورنمنٹ کی بات وفاقی وزیر کی اپنی ٹاک ہوتی ہے, ایک اس کا پالیسی بیان ہوتا ہے. پاکستان کا قانون بتا رہا ہوں. یہ کہنا کہ وہ کشمیر گاؤں کے جلسے میں اگر وہ فلپ چلا رہے گا آپ اس کو بات کر کے آپ پیپلز پارٹی میں کیا کہیں جا رہے ہیں تو وہ تو پھر اسے بحث نہیں کی جا سکتی. لیکن میں نے نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہر وزیر کی بات حکومت کی بات ہوتی ہے. دیکھیں جہاں تک آن سلاٹ کا میرے بھائی نے کہا کہ آپ نے ان کے اوپر کی ہے, اس وقت آپ نے جو کلپس چلائے ہیں, میں یہ وثوق سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ نے کم از کم یہ آپ نے 3 کلپ چلائے نا, آپ نے کم از کم 20, 25, 30 ریکارڈ کیے ہوں گے, لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ انہیں ٹی وی پہ چلا سکیں. لوگ غصہ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آن سلاٹ لوگوں کے جو احساسات ہیں, جو لوگوں کے اندر اس وقت خفگی ہے, لوگ اوپر پریشان ہیں, اور اوپر سے آپ اس طرح کی باتیں کر کے ان کا مذاق جب اڑائیں گے تو آگے سے لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے. تو آپ صرف یہ 3 چلا سکے, اگر آپ باقی چلائیں تو حقیقت پھر وہ آپ چلا نہیں سکتے ان کو. باقی چلائیں گے آپ تو آپ کو بیپ بیپ کرنی پڑے گی. نہیں وہ ظاہر بات ہے, پھول تو کوئی نہیں برسائے گا نا اس گفتگو کے بعد, پھول برسائے گا ان کو. گالیاں دیتے ہیں لوگ سیدھا سیدھا, پھر آپ بیپ بیپ کریں گے, چلائیں باقی بھی چلائیں. نہیں بٹ کھوکر صاحب جب ایک اب شوکت یوسف زئی صاحب ہیں یا کوئی اور, یا چلے میں گنڈا پور صاحب, میں پرٹیکولرائز بھی نہیں کرتا, آپ کہیں جی ٹماٹر مہنگا ہے تو یار دہی ڈال لو سالن کے اندر, یہ واٹ کائنڈ آف اگر ٹماٹر مہنگا ہے تو اس کو بھی آپ آئی ایم ایف سے جوڑیں. اچھا کھیرا مہنگا ہے, ادرک مہنگی ہے, آئی ایم ایف. یار خدا کا واسطہ ہے, یہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو فیلیئرز ہیں, مانیں ان کو. کھوکر صاحب لوگ تو صرف اسی معیار پر جانچیں گے نا کہ ان سے 2018 میں ایک وعدہ کیا گیا, انہیں خواب دکھایا گیا, انہیں کہا کہ انہیں یہ تاثر دیا گیا کہ ہر چیز تیار ہے, یہ ہمارا 100 دن کا پلان ہے. ٹھیک ہے, اس 100 دن کے پلان کے لیے ہم نے دنیا جہان کے ایکسپرٹس اکٹھے کر لیے ہیں. الیکشنوں سے 2 مہینے پہلے مئی میں ادھر اسلام آباد میں انہوں نے بڑا ماحول بنایا, پریس کانفرنس کی اور یہ 100 دن کا پلان دیا لوگوں کو. لوگ یو کانٹ بلیم دیم, آپ ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے یہ بائی کیا پلان ان کا, اور 100 دن کا جس میں حکومت میں آئے 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, سب باتیں کدھر گئیں. آج پھر لوگ, ظاہری بات ہے, اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ فرینکلی میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس وقت دوبارہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر غور کرنا ہوگا. ہمیں دوبارہ مل بیٹھنا ہوگا اور ہمیں لوگوں کے ان مسائل کو سامنے رکھ کے باہر نکلنا ہوگا. اگر ہم جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم بات کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے, ایک ہم نے فکری طور پہ بھی پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, لیکن ان عوام کے مسائل کے لیے بھی تو باہر نکلنا ہمارا ہی پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عوام کے مسائل یہ ہیں, بھائی صاحب نے اس بات کو ڈیفینڈ